السلام علیکم خواتین حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج ہمارے موضوعات 3 ہیں، جن میں ایک انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا ہے، بقیہ 2 موضوعات بھی اہم ہیں، اس لیے ان پر بات کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمارا مغربی محاذ اچانک اس قدر گرم کیسے ہو گیا۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ وہ $1 ملین کوشچن ہے خواتین و حضرات جو تاحال کسی نے نہیں پوچھا، شاید توفیق نہیں ہوئی یا کسی نے جرت ہی نہیں کی۔ دوسرا ہے کہ شرم الشیخ میں شہباز شریف کی بے عزتی محض اتفاقیہ تھی یا انہیں وقتاً فوقتاً اس کی طلب ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ گو کہ پرانی ہو چکی ہے بات، لیکن یہ وہ زخم ہے جو ایک طویل عرصہ تک ہرا رہے گا۔ آخر میں بات کریں گے TLP سے متعلق کہ یہ یکایک خاموش کیوں ہوگی، اس تحریک میں پھر سے جان پڑے گی یا نہیں۔ چنانچہ فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ ہمارا مغربی محاذ یہ یکایک اس قدر گرم کیسے ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے 2nd ورلڈ وار کے بعد آپ کو پوری دنیا میں، یعنی گلوبلی سپیکنگ، ہر فساد کی جڑ ایکچولی امریکہ ہی نظر آئے گا۔ یہ وہ انوکھا لاڈلا ہے، یہ وہ بگڑا ہوا بچہ ہے کہ خام خواہ اٹکیلیاں کرتا رہتا ہے، انگڑائیاں لیتا رہتا ہے، کبھی یہ لے لے، کبھی وہ لے لے، کبھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا، کبھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا، اور غلام صفت اقوام اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم ہراول دستے میں شامل ہیں، ہم تو ویسے شروع سے شامل تھے، لیکن اب تو ہم نے انتہا کر دی۔ اس پر گفتگو میرا خیال ہے وہ شرم الشیخ والے ٹاپک پہ کریں گے۔ آج جو مسئلہ ہمارے مغربی محاذ پر درپیش ہے، اس کی بنیاد باگرام ایئر بیس اور چند دیگر ڈیمانڈز ہیں جو اس بگڑے ہوئے بچے نے کر ڈالی۔ کیونکہ ایک طویل عرصہ تم میرے زیر انصرام رہے ہو، تمہاری ہر چیز پر میرا ازلی اور ابدی حق ہے، اور تمہارا یہ باگرام ایئر بیس، تمہارے یہ ریئر ارتھ منرلز، ان پر تو شیر مادر کی طرح میرا حق ہے، اور تمہاری مجال کیا کہ تم انکار کرو۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی توقعات کے برعکس طالبان نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا پچھلے کئی سالوں سے ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں، چلیں 20 سال مزید صحیح۔ اب یہ بات کوئی انتہائی سینسیبل شخص کر سکتا ہے، کوئی سینسیبل لیڈر یا سینسیبل قوم کر سکتی ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ادھر سے مایوس ہو کر اس نے 4 دانگ عالم آواز لگا دی کہ ہے کوئی میرا خدمت گزار، ہے کوئی ایسا جو میرے حکم کی تعمیل کرے۔ تو گیس کریں سب سے پہلے جی حضوری کدھر سے شروع ہوئی؟ حاضر جناب کی آوازیں ہماری طرف سے لگائی گئیں۔ اور المیہ دیکھیے کہ وہ طالبان جنہیں عام طور پر ہم ان گھڑ سمجھتے ہیں، کوڑ مغز سمجھتے ہیں، کم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کوت کہتے ہیں، وہ کس قدر زیرک نکلے، کس قدر سمجھدار نکلے۔ نیشنل انٹرسٹ کا بھی انہوں نے خیال کیا اور گلوبل پالیٹکس پر بھی ان کی پوری نظر ہے۔ اور ہمیں کہ اپنے مالک و مختار امریکہ سرکار کی طرح 80s میں زندہ ہے۔ 20 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم آج بھی امریکہ کو رومن امپائر سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رومن امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آج پوچھتا کوئی نہیں اس رومن امپائر کو، لیکن ہم ایسے خائف ہیں، ایسے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح لالچ اور کرپشن نسل در نسل چلتی ہے نا، بالکل اسی طرح خوف کا یہ افریت بھی نسل در نسل ٹریول کرتا ہے، ہمارے DNA میں آ جاتا ہے، اور وہ اس وقت اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ یہ جو ہم سلوٹ مارتے پھرتے ہیں، یہ جو ہم فرشی سلام کرتے پھرتے ہیں، یہ جو ہم ہر آقا کو بوٹ طلب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لائیے بوٹ ادھر کیجئے، ذرا ہم پالش ہی کر دیں، تو اس کی وجہ خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے، اور یہ ازلی اور ابدی بھوک ہے جو نسل در نسل چلتی ہے۔ یہ بھوک صرف پیسے کی نہیں ہے، یہ اقتدار کی بھی ہے، یہ طاقت کی بھی ہے، کہ یہ جو 2-3 بالشت کے آدمی، بونا صفت آدمی اپنے آپ کو لارجر دین لائف پورٹرے کرنے پر مصر ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں ایک تخت طاؤس چاہیے ہوتا ہے جس پر یہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے قد سے اونچا ہے۔ یہ اپنے روٹین میں بھی اگر آپ ان کی کرسی دیکھیں تو انہوں نے اونچی کروائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسا کر رکھا ہے، شاید یہ اس وجہ سے کمپلیکسڈ ہے، حالانکہ یہ کوئی وجہ ہونی نہیں چاہیے۔ یورپ کا سب سے طاقتور حکمران بمشکل 5.5 فٹ کا تھا،
نیپولین بوناپارٹ، ہٹلر بھی کوئی لمبا تڑنگا نہیں تھا. پتہ نہیں کس بیوقوف نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر قد چھوٹا رہ جائے تو گدی اونچی کر لیتے ہیں، بھلے سے مانگ تانگ کے ہی کر لی جائے. خیر، امریکی کال پر بلکہ امریکی حکم کی تعمیل میں ہمارے دقیانوسی حکمران، اصلی بھی اور نقلی بھی، بچتے چلے گئے، حاضر جناب کرتے پیش ہو گئے. کہا گیا کہ رجیم چینج کرو. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا نسخہ کیمیا ہے ان کے پاس کہ جب اپنی مرضی کے معاملات نہ ہو پا رہے ہوں تو یہ دنیا کی نام نہاد جمہوریت وہاں پر قتل عام کروا دیتی ہے. قتل عام نہ بھی کروائے تو لیڈرز مروا دیتی ہے. سب سے بڑا سانحہ مصدق کا تھا ہمارے ہمسائے میں. پرائم منسٹر مصدق کو صرف اس لیے قتل کیا گیا، اس کا تعلق پیٹرولیم سے تھا. اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، سعودی عربیہ میں کنگ فیصل کا بھی یہ حشر صرف اس لیے کیا گیا. دیگر بے شمار مثالیں یہ میں نے ماڈرن ٹائمز میں دی تھی، ادروائز ساؤتھ امریکہ تو بھرا پڑا ایسی مثالوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ بنانا ریپبلکس کی اصطلاح مارز وجود میں آئی کہ جسے چاہے یہ اتار دیتے ہیں، جسے چاہے بٹھا دیتے ہیں. تو خیر، یہاں بھی حکم ملا کہ رجیم چینج کی جائے، اور ہم عقل کے اندھے، نہایت کوتا بین، ناقوت اندیش اور انتہائی لمیٹڈ عقل رکھنے والے. کیوں؟ اچھا، یہ لمیٹڈ عقل کیوں ہے ہماری؟ چیزوں کو ہم اچھی طرح جانتے بوجھتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ہماری مت ماری گئی ہے. دوسرا، ہم سبجیکٹو ہو کے سوچتے ہیں. ہم اپنی انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مخصوص پیرائے میں مائیوپک ویو کے حامل ہو چکے ہیں. ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہماری نظر اس سے آگے، اس سے بیونڈ جا ہی نہیں سکتی. چنانچہ وہ طالبان جو بھی کل تک ہماری آنکھ کے تارے تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، جن کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت قربانیاں دیں، اور سینہ پھلا کر کہتے تھے کہ یہ ہماری دوست حکومت ہے، یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کہ جس طرح کی ہم خواہش کریں یہ تعمیل کر دیتے ہیں. اینڈ وائس ورسا، ہم بھی ان کے لیے حاضر ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سارا سلسلہ خیر سگالی ہم نے پس پشت ڈالتے ہوئے مالکان کی کال پر لبیک کہا، اور فوری طور پر پلان یہ کیا کہ طالبان کی چھٹی کرواؤ اور حقانی اینڈ کمپنی کو کابل میں اقتدار سونپ دو. اپنی طرف سے بے نیازی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے کوئی سیکریسی کو بھی زیادہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا. آپ کو یاد ہوگا خواتین حضرات، ایک پراسرار سی بلکہ مخولیہ سی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس کی ہم نے حسب توفیق مٹی بھی پلید کی کہ بھئی یہ اینٹی طالبان یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جس پر طالبان نے اعتراض بھی کیا، آپ سے گلا شکوہ بھی کیا، اور آپ نے فوراً کہہ دیا جی یہ تو خود ہی آئے ہیں، ہم نے تو نہیں بلایا. اسلام آباد از اے فری سٹی، کوئی بھی آ سکتا ہے، ایسی کیا بات ہے. اس وقت ہم نے تھوڑا سا تمسخر اڑایا تھا کہ ویزے پھر انہوں نے ایتھوپیا سے لے لیے ہوں گے، صومالیہ سے لے لیے ہوں گے. تو ویزے تو ہم ہی نے دیے نا بھائی، ایک پلاننگ کے تحت. یہ ناردرن الائنس، یہ وہ لوگ جو ٹوٹل اینٹی طالبان تھے، جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، جو پر تول رہے تھے، وہ ہماری کال پر بھاگے چلے آئے کہ جی مفت میں اقتدار مل رہا ہے. ہمارے بزرگ مہر اس وقت یہ بھول گئے تھے کہ ان کے علاوہ بھی دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں. چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے، رشیا کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے، انڈیا کی بھی ہے. ان سب نے مل کر انفارم کر دیا طالبان کو کہ تگڑے ہو جاؤ، تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حقانی صاحب نے سلسلہ شروع کیا تو انہیں پہلے وزارت سے آؤٹ کیا گیا، انہیں نکرے لگایا گیا، اور اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ میں لے لیا گیا ہے. اور جو قندھار گروپ ہے، جو بہت تگڑا ہے، اس نے معاملات کو اپنے جکڑ بند میں لے لیا ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ بظاہر سادہ لو طالبان نے چائنا کے ساتھ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر رکھی ہے، معاہدے کر رکھے ہیں، ان کی مائننگ جاری و ساری ہے. چائنا وہاں پر وہ کچھ کرنے جا رہا ہے جو ان کے، ہمارے دوستوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ 80 کی دہائی میں زندہ رہ رہے ہیں اور اس پر مصر ہیں، اس لیے یہ اس طرف سوچ ہی نہیں سکتے. ان کا خیال ہے کہ رجیم چینج کر دیا. دیکھیے ایگزیکٹلی وہی حرکت جو تل اویو نے تہران میں کرنا چاہی، یعنی نیتن یاہو جو کچھ ایران میں کرنا چاہ رہا تھا وہی ہم کر رہے ہیں اور افغانستان میں.
ایک دوست ملک، برادر ملک، ہمسایہ ملک، جس کی حکومت ہماری آشیرواد سے بیٹھی ہوئی ہے، اور بجائے اس کو اپنی اسٹرینگتھ بنانے کے، اس کو کنکریٹ کرنے کے، سیمنٹ کرنے کے، کس آسانی سے ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے سلپ اوے کر دیا۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ انڈیا جو گھات لگائے بیٹھا ہے، جو ایک ایک چیز کو ناپ تول کر، میئر کر کے آگے بڑھ رہا ہے، جس کی خواہش ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ان فروئی معاملات میں الجھے رہیں اور لگاتار بلیڈ کرتے رہیں، تاکہ وہ جب مناسب سمجھے ایسٹرن فرنٹ کھول کر رہی صحیح کسر نکال دے۔ اب دیکھیے اس وقت ہم بلوچستان میں بی ایل اے اینڈ کمپنی کا رونا رو رہے ہیں، ہم کے پی میں ٹی ٹی پی کا سامنا کر رہے ہیں، اندرونی طور پر ٹی ایل پی ایک بہت بڑا ایشو ہے، گو کہ اس کے اوپر بات کریں گے اینڈ پہ کہ وہ ایشو بڑی حد تک سبسائڈ کر گیا، لیکن کیا کر گیا ہے، ایک نیا چیپٹر رقم کر گیا ہے ہماری بلیک ہسٹری میں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ اب چائنا اتنی آسانی سے یہ سارا سلسلہ اٹھا کر پلیٹ میں رکھے گا اور امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ ٹیرف کے معاملے میں ایک دوسرے کی ہوا کو تلواریں مارتے ہیں تو یہ اجازت دے دیں گے وہ، لیکن اگین اگر آپ مصر ہیں 80 کی دہائی میں، چلیں 90 کی دہائی میں رہنے پر تو ٹھیک ہے، رہتے رہیں، سکہ رائج الوقت یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ افغانستان کیوں ڈٹا رہا ہے۔ اس نے دیکھیے 20-30 سال کے تگڑے معاہدے بھی کر لیے ہیں، اس نے انڈیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات مستحکم بھی کر لیے، اس نے چائنا اور رشیا سے گارنٹیز بھی لے لی، اور ادھر ہم ہیں کہ صرف اور صرف ذلیل و رسوا ہو کے، خوار ہو کے، ہر بڑے آتے جاتے کو سلوٹ مارتے پھرتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ عنقریب ان سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، اچھا اب ادھر آؤ نا ذرا، تم یہ بتاؤ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، تم نے کر لیا ہے؟ تو جی وہ یہ بس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ شروع ہوا اس کا شاخسانہ تھا، تو اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ افغانستان میں رجیم چینج کا بیڑا اٹھایا تھا، تم نے کروا دی؟ وہ کروا رہے تھے، لیکن وہ پتہ ہے کیا جی، پہلے سے یہ جی وہ جی، چھوڑیں ہم آپ کو سلوٹ مار سکتے ہیں۔ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اگین اینڈ یٹ اگین۔ آپ جس ٹرمپ پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، او بھائی آپ خود سمجھدار ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ خود بہت ہی سمجھدار ہیں، آپ تو عقل کل ہیں، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ کی اس خواری کی بنیاد یاد رکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ پر بے جا تکیہ کرنا، اس بات کو مت بھولیے گا۔ اب اس کو سم اپ کرتے ہوئے ذرا ایک برڈز آئی ویو لیتے ہیں کہ ہم ہیں کہ امریکہ کی کاسا لیسی کرتے چلے جا رہے ہیں، لگاتار حاصل حصول زیرو۔ ادھر افغانستان دیکھیے، طالبان دیکھیے، اس کی بیک پہ چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، ایران کھڑا ہے، انڈیا کھڑا ہے، اور انڈیا کے بارے میں میں نے سب کچھ بتایا ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ جس دن اس نے محسوس کیا کہ آپ کی انوالومنٹ مغربی محاذ پر حد سے زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ فالس فلیگ آپریشن کروا دے گا کوئی، اور وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا، کیونکہ آپ کو لگاتار بلیک پینٹ کرنے میں وہ مصروف ہے اور بڑی حد تک کامیاب ہے۔ اور آپ ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی، اب ٹی ایل پی۔ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے بھلا کہ یہ کام ہے آپ کے کرنے کے؟ وہ قیمتی وقت جس کا ایک ایک لمحہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ کی خاطر سپینڈ کرنا تھا، وہ آپ کس بے دریغ طریقے سے ضائع کرتے چلے گئے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسری طرف، شرم الشیخ اور شہباز شریف کی بے عزتی۔ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے، یہ بے عزتی شہباز شریف کی نہیں ہے، میں کنونسڈ ہوں کہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو، چنانچہ یہ بے عزتی ہوئی ضرور ہے، پہم ہو رہی ہے، اس دن سے لگاتار لوگ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بے عزتی دراصل پاکستان کی ہوئی ہے، یہ پاکستانی عوام کی ہوئی ہے، یہ پاکستانی ریاست کی بے عزتی ہوئی ہے، اور کس آسانی سے اس عجیب الخلقت شخص نے کروا لی۔ اور بے غیرتی دیکھیے اس میڈیا کی، خاص طور پہ وہ میڈیا جو گودی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ صفت میڈیا ہاؤسز، کہ انہیں توفیق نہیں ہو کہ پوچھیں تو صحیح کہ بھائی کس برتے پر تم نے یہ بات کی، کیا سوچ کر تم اسے سلوٹ مارتے رہے، اس کو سلوٹ مارنے کی اجازت طلب کرتے رہے۔ او یار، تم
پھر جیب سے بوٹ پالش ہی نکال لیا کرو باقاعدہ کر کے، 4 پیسے ہی کما لیا کرو. یہ کیا کرتے ہو تم؟ جارج گیلوے کو سنا کبھی تم نے کہ کیا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں؟ مہدی حسن نے کیا کہا یہ پتا تمہیں؟ رائن گرم تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتنے بڑے نام ہیں، اور صبح دوپہر شام تمہیں دھوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں دھوتے چلے جا رہے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہاری نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. بعض اینکرز ہیں سرفروش بیچارے مجاہدین، وہ انفرادی طور پہ کوششیں کرتے ہیں، وہ ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا بہت حسب توفیق ذلیل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے میڈیا ہاؤسز براہ راست آپ کے ماتحت ہیں. اور ماتحت کیسے کیے ہیں؟ اربوں روپے کے اشتہارات کی بندر بانٹ سے. ان کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا. اور یہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ شہباز شریف کو اب اس عمل میں باقاعدہ مزہ آنے لگا ہے، لذت محسوس ہونے لگی ہے، تو یہ کوئی ایسی بھیجا نہیں ہے. مطلب ہے کہ شرم آتی ہے اسے دیکھ کر جب وہ ہر بڑے اور ہر طاقتور کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے، بھلے سے وہ جرنیل ہو کوئی، بھلے سے وہ پریزیڈنٹ ہو کسی ملک کا، اور کچھ نہیں تو یہ چھوٹے موٹے بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، کہ ان سے کوئی کاروباری روابط ڈیولپ ہو جائیں. یہ ملک و قوم کے لیے نہیں کرتا وہ، نیور. کیونکہ اگر وہ ملک و قوم کے لیے کر رہا ہوتا تو اللہ اس سے راضی ہوتا، اللہ اس سے راضی ہوتا تو اس کو عزت دیتا. اللہ جس حکمران سے ناراض ہوتا ہے اسے سب سے پہلے بے عزتی دیتا ہے. اور اگر آپ اسے بے عزتی نہیں سمجھتے بھائی جان تو پھر آپ کا حسن طلب ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ قوم بطور قوم مدعی بنے گی اور آپ پر حد تک عزت کا دعویٰ کرے گی، جو آپ نے چند دن پہلے شرم الشیخ میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اب چلتے چلتے تھوڑا سا تذکرہ ٹی ایل پی کا بھی کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، اور انپریسیڈنٹڈ تھا یہ. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یکا یک ٹی ایل پی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ کیا یہ تحریک زور پکڑے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ مزید زور پکڑے گی. جتنا زور پکڑنا تھا اس نے پکڑ لیا، جتنا شور مچانا تھا اس نے مچا لیا. اور میں کنونسڈ ہوں کہ اس بیچاری کو، اس تحریک کو، اس گروپ کو، اس پارٹی کو باندھ کے مارا گیا ہے. اس کے کارکنوں کو، اس کے سرفروشوں کو خام خواہ ایک فالس الارم کے تحت سڑکوں پہ لا کے، یقین دہانی کے باوجود کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، باقاعدہ سیدھے فائرز کھولے گئے. اب یہ نہیں پتا کہ ادھر سے فائرز کس نے کیے، ادھر سے، یہ تو پتہ ہے کہ ادھر سے کس نے کیے، ادھر سے بھی جو فائرنگ بتائی جاتی ہے جس سے اہلکار زخمی ہوئے یا شہید ہوئے، وہ پراسرار فائرنگ کس نے کی ہے تاحال پتہ نہیں چل سکا، یا کم از کم پروو نہیں ہو سکا. جہاں اور بہت سی چیزیں گزشتہ 75 سال میں یہاں پروو نہیں ہو سکیں، ان میں سے یہ بھی ایک راز رہے گا. بد نصیبی یہ ہے خواتین و حضرات کہ یہ واردات کرنے اور کروانے والے یہ تو ایک طرف ہو جائیں گے بڑے اطمینان سے. پرابلم ان فیملیز کے لیے ہے جو یہ روگ لیے ہوئے، جو یہ زخم لیے ہوئے، بلکہ روگ از اے پراپر ورڈ، روگ لا علاج مرض کو کہتے ہیں، جو اس روگ کے ساتھ قبروں میں جائیں گے، جن کے پیارے، جن کے گھر والے، جن کے عزیز و اقارب، جن کے کفیل فوڈر بن گئے اس پوری واردات کا. پتہ نہیں اس کے عوض کسی نے کیا کچھ حاصل کیا ہوگا، کیا اس کی لالچ، طمع یا اس کا خوف، کیا کیا کچھ اسے قابو کرنے پر مجبور کرتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ مختصراً یہ کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے اس سیدھے سادے کراؤڈ کے ساتھ، بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، اور اس پر مستضاد جو بے حرمتی لاشوں کی گئی، میتوں کی، مرے ہوئوں کی گئی، وہ اس کے علاوہ ہے. لا تعداد لوگ زخمی ہیں، میتیں مشروط طور پہ مل رہی ہیں کہ تدفین میں جنازے میں 30 لوگوں سے زیادہ موجود نہیں ہونے چاہیے. کہیں امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے تحریک سر اٹھا لے، کوئی جلسہ جلوس، کوئی ریلی نکل آئے. کوئی مقدمہ نہیں کرو گے تم کسی پہ بھی، نیور، ورنہ بھاگ جاؤ، لاش نہیں ملے گی. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے، بالکل ماڈرن ٹرینڈ کہ جاؤ لاشیں نہیں ملتی. یہ 26 نومبر والوں کی ابھی تک لاشیں نہیں دی گئی. یہ تو بیچارے پھر کمپرومائز کر لیں گے، سیدھے سادے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں.
ادھر اکڑ میں کہتا ہوں آفرین ہے، پھر اصل سلیوٹ عمران خان کو کرنے کو دل چاہتا ہے، جس کی بنائی ہوئی پارٹی، جس کے طے کیے ہوئے اصول آج بھی قائم ہے، کہ جتنے جوگے ہیں یہ بیچارے گلی محلوں سے لے کر شاہراہوں تک جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور دبنگ طریقے سے کر رہے ہیں۔ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا طاقت کے بے دریغ استعمال کو نہتے پاکستانیوں، نہتے شہریوں کے ساتھ، تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اصل فاتحین تو یہ ہیں بیچارے، یہ مار بھی کھا رہے ہیں اور پھر بھی فاتحین ہیں۔ وہ ہے نا کہ میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ آپ مانے نہ مانے، یہ جو پی ٹی آئی والے اب بھی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں نہیں کہتا کہ مار دھاڑ کریں، سڑکوں پر آئیں، بلوے کریں، نو، جو ریزسٹ کر رہا ہے، جو آپ کو نو کہہ رہا ہے، خواہ بیلٹ کے ذریعے ہی کہہ رہا ہو، وہ بہادر ہے مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہے۔ خیر، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب ٹی ایل پی کا کیا ہوگا۔ ٹی ایل پی کا موسٹ پروبیبلی، دیکھیں امریکہ بہادر سے، اپنے اصلی مالکان سے ایک سبق انہوں نے کیا سیکھا ہے کہ یہ بھی رجیم چینج کر دیتے ہیں۔ ایک پارٹی بنوائی، جب چاہا اس کو ہائی جیک کر لیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایوب نے ایک پارٹی بنائی، جب دل چاہا اس میں قطع و برید کر دی، بڑے بڑوں کو فارغ کر دیا، جنیجو لیگ بنا کر جنیجو کو اس میں سے مائنس کر دیا۔ کین یو بلیو دیٹ؟ کاف لیگ بنا دی گئی۔ وہ لیگ ایسی کو بدنام زمانہ ہے یہاں پہ کہ اس کے ساتھ ہر عجیب و غریب نام فکس کرتے چلے گئے۔ کوئی کاف لیگ ہے، کوئی نون لیگ ہے، کوئی جیم لیگ ہے، کوئی پے لیگ ہے، اور ساری کی ساری وہ لیگیں بنتی گئیں۔ خیر، اب ٹی ایل پی کو بھی موسٹ پروبیبلی رجیم چینج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے جو متولی ہیں، اس کے جو وارثان ہیں، جو اس وقت سرکردہ لیڈرز ہیں، وہ سب فارغ کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان کی جگہ نئی تازہ دم قیادت آ جائے گی، وہ بامر مجبوری ہی صحیح کسی اور کی ٹیون پر خام خواہ ناچتی چلی جائے گی، تاہم جو خون خاک نشینہ تھا وہ رزق خاک ہی رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔